یہ کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا رمضان کے حوالے سے میں بات کروں. دیکھیے، جو رمضان کا ایک روحانی پہلو ہے اور ریلیجس پہلو ہے، اس کے لیے تو علماء جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. میں اس ایریا کو ٹچ نہیں کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان میں جو نیکی ہے اس کا بدلہ 70 گنا ہوتا ہے، اور رمضان میں دل بھی نرم ہو جاتا ہے، اور ایک نیکی کی طرف ایک رجحان بھی انسان کا ہوتا ہے. تو وہ جو اس کا اسپرچول اینڈ ریلیجس پہلو ہے، تو اس کے بارے میں تو انشاءاللہ ہمارے علماء ہیں بات کریں گے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے نا، کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بینک آپ دیکھ لیں، کوئی بھی یعنی بڑی آرگنائزیشن دیکھ لیں، ان تمام آرگنائزیشنز کے اندر سال میں 1-2 دفعہ ریفریشر ورک شاپس ہوتی ہیں اور ٹریننگ ورک شاپس ہوتی ہیں، جن میں ان کا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کی اسپیشل ٹریننگ کرتا ہے. دیکھیے، ہماری پاکستان فوج کے اندر اور دنیا کی ساری فوج کے اندر مشقیں ہوتی ہیں، یعنی اس کو کوئی جنگ نہیں لگی ہوتی، لیکن جنگ جیسے حالات کریٹ کر دیے جاتے ہیں. اور یہاں میں بہاولپور میں رہتا ہوں تو ہمارے ساتھ یہاں مشقیں ہوتی ہیں جب وہ صحرا میں، تو وہ بعض اوقات جو ہیں ہمارے دوست فوجی جی، شکریہ، وہ آتے ہیں تو ان کے بالکل بیچاروں کے کپڑے بالکل مٹی سے لدے اور بوٹ اس طریقے سے، پتہ لگے سر ہم ایکسرسائز پہ گئے تھے، ایکسرسائز سے آئے ہیں. تو وہ مشقوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تربیت کے ایک پروسیس سے گزریں تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ جب وہ اصلی اپنی زندگی میں آئیں تو وہ بہتر پرفارم کر سکیں. تو دیکھیے، ہمارے دین کی منشا بھی اسی طرح سے تربیت کی منشا ہے. ہمارے دین کا بیسک مزاج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے، وہ مینٹر تھے، مینٹر ہیں. اچھا، تو اس لیے میں ایز اے ٹیچر یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان شریف کی جہاں روحانی برکات ہیں اور مذہبی اس کے سارے فضائل ہیں، اس کے ساتھ یہ میری اور آپ کے لیے ایک ٹریننگ سیشن ہے. یہ ایک طرح کا ریفریشر ورک شاپ ہے جو کہ جس طریقے سے باقی آرگنائزیشنز میں ہوتی ہے. اور اگر ہم اس کو اس طریقے سے لیں، ابھی بیٹھے بیٹھے اسی وقت فیصلہ کریں، اس رمضان شریف میں یہ جو ٹریننگ اپرچونٹی مجھے ملی ہے، میں اس ٹریننگ اپرچونٹی کے بعد جب یکم شوال آئے گی تو میں اب سے بہتر انسان ہوں گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ہماری یہ نیت کر لینا اور اس کے بعد اپنی زندگی کو ایک خاص پیٹرن کے مطابق رمضان شریف میں گزارنا، یہ 1 مہینے کی ٹریننگ کافی ہے کہ جب رمضان شریف ہو تو ہم بالکل بدلے ہوئے انسان ہوں. اچھا، وہ اس طریقے سے کہ کسی بھی انسان کی، یہ بات میں نے آپ تمام دوستوں کے ساتھ بہت دفعہ ڈسکس کی ہے کہ جانوروں کے بارے میں جب بات کی جائے گی تو ہمیشہ ان کی فزیکیلٹی کے بارے میں بات کی جائے گی، مگر کسی انسان کے بارے میں جب بات کی جائے گی تو اس کے زندگی کے 4 آسپیکٹس ہوں گے تو انسان مکمل ہوگا. یعنی کسی انسان کی فزیکیلٹی کی بات کریں گے تو اس کا صرف بایولوجیکل بینگ جو ہے صرف وہی ہم سمجھ سکیں گے، لیکن ہمیں اس کی فزیکل یعنی بینگ کے علاوہ اس کے انٹلیکچوئل بینگ، اس کے ایموشنل بینگ اور اس کے اسپرچول بینگ کو جب ڈسکس کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم مکمل انسان کو ڈسکس کر رہے ہیں. ان ادر ورڈ، اگر انسان کی فزیکیلٹی امپروو صرف کرے گی تو اس کا صرف جانور پنا امپروو کرے گا، لیکن انسان کی اگر فزیکیلٹی، اس کا انٹلیکٹ، اس کی ایموشنالٹی اور اس کی اسپرچولیٹی، یہ چاروں اکٹھے امپروو کریں گے تو اس کا مطلب ہے انسان امپروو کرے گا. میں نے جب غور کیا، یا وہ گرو کرے گا، میں نے جب غور کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ رمضان شریف میں اللہ پاک نے ان 4 آسپیکٹس کی گروتھ کا بندوبست کیا ہوا ہے. دیکھیں، فزیکل گروتھ کا مطلب ہے ہماری صحت اچھی ہو. ہماری صحت بری کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم صحیح نہیں کھاتے. نمبر 2، ہم ایکسرسائز نہیں کرتے. نمبر 3، ہم پراپر طریقے سے سوتے نہیں ہیں. اب ذرا آپ رمضان کی طرف غور کیجئے. اگر ہم رمضان کی جو صحیح اسپرٹ ہے اس کے حساب سے کھانا شروع کر دیں اور 1 مہینے اسٹرکٹلی اس پلان کو فالو کریں تو ہمارا ایٹنگ پیٹرن بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اسی طریقے سے رات کو جلدی سو کر الگ صبح اٹھنا، اس پیٹرن کو فالو کرنا شروع کر دیں تو ہماری جو نیند کی بے ترتیبیاں ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گی. اور نمبر 3، نماز رمضان شریف میں ٹھیک ٹھاک مشکرات کو 20 تراویح پڑھنی، باقی نمازیں ساری پڑھنی، تہجد میں اٹھنا، ہماری فزیکل ایکسرسائز کی ہمیں عادت پڑ جائے تو یہ ہماری جو جتنے پرابلم ہیں، ویٹ ریڈکشن، ویٹ سے متعلق، کولیسٹرول کے زیادہ ہونے سے متعلق، ہماری جو فزیکل ویل بینگ سے متعلق، وہ سارے کے سارے مسائل کی تربیت ہمیں رمضان شریف میں حاصل ہو سکتی ہے اگر اس کو ٹرو اسپرٹ سے کریں. اچھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے ایک غلطی ہوتی ہے، اور یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے.
مہربانی کر کے، میں نے اپنے گھر کے اندر یہ اعلان کیا ہے کچھ دن پہلے، اپنی وائف کو بھی بچوں کو بھی، رمضان شریف میں ہمارے کھانے پینے کی کوالٹی اور کوانٹٹی بالکل ڈیفرنٹ نہیں ہونی چاہیے جو رمضان کے علاوہ تھی. یعنی اگر رات کا کھانا جو ہم کھاتے ہیں ہمیں رمضان شریف میں بھی وہی کھانا کھانا ہے تو تب اس فزیکلٹی کا ہمیں فائدہ ہوگا. اگر ہم سارا دن بھوکا رہ کے اور رات کو پھر ہم سمجھیں گے کہ پکوڑے اور سموسے کھانا یہ نماز روزے کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اور اگر پکوڑے اور سموسے نہیں کھائیں گے تو روزہ قبول نہیں ہوگا، اور اگر ہم نے صبح پراٹھے اور اس کے ساتھ ہم نے نہاری نہیں کھائی تو پھر سحری کی شرائط پوری نہیں ہوں گی شرعی، تو پھر معاف کیجیے گا ہم اپنی جو فزیکیلٹی کا فائدہ رمضان شریف میں اٹھا سکتے تھے وہ نہیں اٹھا سکیں گے. اس لیے یہ جو سارے لوگ ہم ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے کہنے پر اس رمضان شریف میں سحری کے اندر وہی کھائیے جو آپ ناشتے میں کھاتے تھے، اور افطاری پہ آپ وہی لیجئے جو رات کے ڈنر میں آپ کھاتے تھے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. وہ تبدیلی شاید فروٹس کی کوانٹٹی اور واٹر کی کوانٹٹی زیادہ ہو. اس کے علاوہ ایکسٹرا مغرغن غذائیں نہ ایڈ کیجئے، ایکسٹرا شوگر نہ ایڈ کیجئے، ایکسٹرا کاربوہائیڈریٹ نہ ایڈ کیجئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس رمضان شریف میں آپ کی ہیلتھ کے پیٹرن پہ اتنی زبردست تبدیلی آئے گی کہ رمضان کے بعد اپنے آپ کو آپ بہت زبردست محسوس کریں گے. تو یہ ایک، میں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ چاروں اسپیکٹس کو کور کروں. تو اس لیے یہ رمضان میں صرف کھانے کے پیٹرن کو صحیح استعمال کرنا اور سلیپ کو صحیح طریقے سے کرنا. رمضان شریف میں پچھلے کچھ سالوں سے یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو وقت ہے اس وقت میں ہماری موبائل یا سکرین کا یوز بڑھ گیا ہے. تو اس رمضان میں ہم یہ بھی نیت کریں کہ ہم اپنے موبائل اور سکرین کے یوز کو منیمائز کریں گے. یہ 3-4 کام کر لیں تو آپ دیکھیے گا کہ ہماری فزیکیلٹی اور ہماری ہیلتھ یہ اتنی بہتر ہو جائے گی، اور 30 دنوں میں ہماری عادت اتنی پکی ہو جائے گی کہ جو جنتی کھانا ہے ہم کھانے لگ جائیں گے. مجھے یہ بات ابھی پچھلے دنوں ہی پتہ چلی کہ جنت میں 2 دفعہ کھانا ملے گا. ویسے تو آپ جو بھی کھانا چاہیں وہاں تو ہر خواہش پوری ہوگی، لیکن جنتیوں کی خوراک 2 دفعہ کھانا ہے، صبح اور شام، رائٹ. تو ہم خام خواہ سے ہم نے بیچ کے اندر ایک لنچ پھنسایا ہوا ہے، رائٹ، اور ڈنر کو بہت لیٹ کیا ہوا ہے. تو لیکن یہ کہ جو 2 دفعہ کھانا کھانا ہے یہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی زبردست پیٹرن ہے. اور اگر ہم اپنے ڈنر کو افطار کے وقت ہی کر لیں اور سحری کے اندر ایکسیسو فیٹ وغیرہ نہ یوز کریں تو آپ دیکھیے گا کہ 1 مہینے کے بعد ہماری صحت بہت زبردست، ویٹ کنٹرول کا مسئلہ بہت حد تک بہتر ہو جائے گا. تو یہ تو ہے فزیکیلٹی کو ایڈریس کرنے کا رمضان شریف میں. اچھا، دوسرا ہمارا جو اسپیکٹ ہے وہ انٹلیکٹ، ذہانت. انٹلیکٹ سے میں یہ سمجھتا ہوں مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہماری پرابلم سالونگ میں اضافہ ہو. اس سلسلے میں میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں کہ ہم سارے کے سارے اگر دیکھیں کہ زندگی میں ہم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں تو اس سے الماریاں بھر جائیں گی. میرے جو دوست ڈاکٹر ہیں ان سے جب میں پوچھتا ہوں تو گریز انیٹمی اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے، سرجری کی بین اینڈ لو اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے، پیتھولوجی کی کتاب رابنز اتنی موٹی ہوتی ہے، اور وہ سب نے پڑھی ہوتی ہیں. اسی طرح انجینئرنگ کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اور سب کا جو ایک کتاب جو کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری اور پوری دنیا کا نسخہ کیمیا ہوتا ہے، اور رمضان شریف کے ساتھ اس کو خاص ایک تعلق اور ایک ربط ہے. ہم میں سے اکثریت کو یہ نہیں پتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے. اور ہم سارے وہ لوگ ہیں جو اسلام پہ اپنی جان دینے کو تیار ہیں، جو ابھی تھوڑا سا کوئی ایک نہ ڈفرنس اوپینین آ جائے لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جو ایک پورے دین کا ایک منبع ہے اور جو ایک مطلب ہے وزڈم کا ایک سرچشمہ ہے، ہم میں سے اکثریت کو اس کا فہم نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کتاب میں آخر کہا کیا گیا ہے. تھوڑی بہت اپنی یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے اکا دکا آیتیں 10% 20% ادھر ادھر سے سن کے یہ ہم نے حاصل کیا، یا ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ اسلامیات اور دین کو پڑھا ہے. مگر اکثریت لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے. وہ ہمارے ایک دوست بڑا زبردست کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا تو اس کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، وہ شہر ملک سے باہر چلا گیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، میں اس کی تربیت کر نہیں سکتا، میں اس کے پاس موجود نہیں ہوں، لیکن میں اپنی کمی کو محسوس نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو ہر روز ایک خط لکھا کروں گا اور اس خط میں پورے دن کی اپنی وزڈم اس کے ساتھ شیئر کیا کروں گا. تو اس نے اس کو خط لکھنا شروع کر دیے، وہ ہر روز ایک خط.
تو بیٹے کے پاس خط آتا تھا، وہ لے کے نا اس خط کو چومتا تھا، چوم کے اس کو خوشبو لگاتا تھا اور اس کو ایک بہت ہی خوبصورت سے نا کسی غلاف میں رکھ دیتا تھا، لیکن اس نے کبھی ان خطوں کو پڑھا نہیں۔ تو قرآن کے ساتھ بھی ہم نے ایسے ہی کیا ہوا ہے، ہمارے گھر کی سب سے مقدس جگہ پر ہی قرآن پاک پڑا ہوا ہے، لیکن جس جگہ پر اس کو ہونا چاہیے ہمارے دل میں وہاں تو وہ بالکل بھی نہیں ہے، اور اگر ہمیں پتہ بھی ہے تو سرسری طور پہ کچھ ترجمہ پتہ ہے، اس کا فہم نہیں ہے، اس پہ خدا ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے وہ پتہ نہیں۔ میری آپ سے بہت ہی یہ گزارش ہوگی کہ رمضان شریف کو ایک اپرچونٹی سمجھیے، پورے کے پورے قرآن پاک کو تو یعنی آپ ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں تو آپ اس کے تمام اس کی جو پرتیں اور اس کی جو جہتیں ہیں علم کی اس کو نہیں کر سکتے، لوگوں نے اپنی زندگیاں اس میں گنوا دیں، تو لیکن یہ ہے کہ ہم اس کا ایک عمومی فہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کتابیں موجود ہیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، ایسے حلقے جو ہیں وہ جوائن کیے جا سکتے ہیں، اور رمضان شریف از اے گڈ اپرچونٹی۔ ایک سپارے میں کیا لکھا ہے، میرے پاس کچھ کتابیں ہیں جو میں چونکہ مینشن نہیں کرتا کیونکہ ہمارے یہاں ڈر ہوتا ہے نا کہ چیزوں کے ساتھ ایک سیکٹیرین وہ ٹیگ لگ جاتا ہے، تو کتابیں موجود ہیں جس میں اس کتاب کے شروع میں اس صورت میں کیا ہے 5-6 صفحے میں اس کا پورا خلاصہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں یعنی جو اس کا اجمالی آؤٹ لائن ہے وہ کی ہوئی ہے، پھر آپ ہمت کر کے اس سارے کو پڑھ لیں، اور ایک سپارے کو مفہوم کے ساتھ ایک دن میں پڑھنا یعنی 2-3 گھنٹے ٹوٹل لگ جاتے ہوں گے، تو چونکہ آپ رمضان شریف میں آپ نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے تو بہت ہی زبردست اپرچونٹی ہے۔ میں نے یہ ایکسرسائز پچھلے رمضان میں کی تھی اور میں بہت ہی یعنی اللہ کا شکر عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے اپنی زندگی کے اندر بہت تبدیلی محسوس ہوئی جب قرآن کے فہم کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری نا کنفیوژنز ہیں وہ ہماری دور ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم عادی ہیں کتابوں کو ایک کنسائز فارم میں پڑھنے کے، جبکہ قرآن جو ہے وہ بیسیکلی خطاب ہے، تو اس کا جو ڈائلیکٹ ہے وہ خطاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا، وہ بیان کرتے تھے، تو بعض اوقات پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ مغالطہ لگتا ہے کہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے ربط نہیں محسوس ہوتا، مجھے اس کا کانٹیکس نہیں سمجھ میں آتا، تو جب ہم اس طرح فہم کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں واقعی اس کا فہم سمجھ میں آتا ہے۔ تو میں بس اس سلسلے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اس بات کی نیت کریں کہ اس رمضان شریف کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز قرآن کے فہم کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم اس میں کریں گے، اور اس کے لیے ہم ڈیڈیکیٹ کر کے ٹائم نکالیں گے، تو آپ دیکھیے گا اس سے ہمارا انٹلیکٹ بہت شارپن ہوگا۔ تیسری ہماری زندگی کا اسپیکٹ ہماری ایموشنیلٹی ہے، اور آپ کو پتہ ہے سب کہتے ہیں رمضان میں غصے کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، خیالات کا بھی روزہ ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑی زبردست مشق ہے۔ رمضان شریف میں ہم اپنے کاغذ پر اپنی ساری بری عادتیں جن کا تعلق ہمارے بیہیویئر سے ہے ان کو ہم لکھ لیں، اور لکھ کے اس کے بعد ہم طے کریں کہ میں نے کیسے ان عادات سے جان چھڑانی ہے، اور اپنے لیے کچھ 10 کرائیٹیریا بنا لیں۔ مثلا میں نے جو اپنے لیے بنائے ہیں ان میں سے کچھ مجھے یاد ہے، میں آپ کو جتنا مجھے غصہ آتا ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد اتنا غصہ نہیں آئے گا۔ میرے دل میں بعض اوقات اور لوگوں کے بارے میں کینہ آ جاتا ہے، رمضان کے بعد نہیں آئے گا۔ بعض لوگوں کے بارے میں میرے دل میں بغیر وجہ کے نفرت آ جاتی ہے، میں ان کو جج کرنے لگ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں اپنی اس عادت کو ہٹاؤں گا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات میں پیسے کی بہت فضول خرچی کرنے لگ جاتا ہوں اور مجھے ضرورت نہیں ہوتی میں چیزیں خرید لیتا ہوں، میں اپنی اس عادت کو ہٹاؤں گا، ٹھیک ہے۔ جب مجھے لوگ تعریف کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مگر مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا عیب ہے، میں کوشش کر کے اپنی اس عادت کو ہٹاؤں گا کہ میں تعریف اور تنقید سے کس طریقے سے اپنے آپ کو پاک اور مبرہ رکھ سکوں۔ اس طرح کی آپ 8-10 باتیں آپ اس کو لکھ لیجئے، اور لکھ کے روزانہ، اور اس کو پہلے پلان کرنا پڑتا ہے، پلان کر لیں اور اس کے بعد روزانہ کے حساب سے جج کرتے رہیں کہ اس میں سے کیا امپروومنٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ ہو گئی تیسری بات، یعنی کہ ہماری ایموشنیلٹی۔ تو ہم جیسے میں نے اب تک جو کہا ہے رمضان شریف میں ہیلتھ کے بارے میں ہم جو میں نے آپ کو کہا ہے ویسے کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہماری ہیلتھ بہت امپروو ہو جائے گی۔ اور انٹلیکٹ کے بارے میں نے صرف ایک آسپیکٹ کہا کہ ہم ذہانت میں جہاں ہمارے پاس اور بہت سا علم موجود ہے، ہم اللہ پاک کی طرف سے بھیجا ہوا نسخہ کیمیا ہدایت کی کتاب اس کو کریں۔ میں ایک کتاب ویسے تو یہ ہے جو قرآن پاک خانہ کعبہ میں پڑھا ہوتا ہے نا، میری اپنا اندازہ یہ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کسی سیکٹیرین اس سے مبرہ ہو کر وہ ہے، اور میں ترجمہ وہ پڑھتا ہوں، اس کی 2-3 ایک بغیر ترجمے والا ہے، ایک میں ایک لائن کے نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے، اور ایک کے نیچے وہ آدھے صفحے کے نیچے اسی کی تفسیر لکھی ہوتی ہے۔ تو ہم جیسے جو لے مین ہے نا ان کے لیے وہ اتنا ہی کافی ہے، تو وہ اویلیبل بھی ہے بازار کے اندر، تو
وہ میں تو اگر کسی کو ریکمینڈ کروں یا جو میرے اپنے تجربے میں آئی ہے تو وہ ہے ایک تفسیر بھی ہے جو میں پڑھتا ہوں، لیکن آبویسلی اس کے لیے آپ کو جیسے فرض کریں سورہ بقرہ کے لیے وہ تقریباً 700-800 صفحے کی ایک جلد ہوگی، تو اس کو تو باقاعدہ آپ اہتمام سے سالوں میں پڑھیں گے، مہینوں میں پڑھیں گے، لیکن کم از کم رمضان شریف کے اندر یہ جو ترجمہ اور پھر اس ترجمے میں کیا کہا جا رہا ہے یہ بہت آسانی سے جو آدمی اچھی اردو پڑھ سکتا ہے وہ اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اور تیسرا میں نے ایموشنلٹی کے بارے میں بتایا کہ میں اور آپ فیصلہ کریں کہ بھائی اس رمضان شریف کا فائدہ اٹھا کر یہ جو میں فضول چیزیں میرے ساتھ چپکی ہوئی ہیں، بری عادتیں ایسے غصہ، نفرت، کینہ، بغض، چغلی، جھوٹ بولنا، اسی کی بات اس کو لگا کے کہنا، کسی کے بارے میں ٹو لگا کے رکھنا، لالچ کرنا، جیلسی کرنا، تو میں ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کروں گا۔ اور آخری بات ذرا تھوڑی توجہ سے سنیے گا، وہ بڑی اہم ہے، وہ ہے ہماری اسپرچویلٹی۔ دیکھیں دنیا میں جتنے جاندار ہیں، کسی جاندار کو اللہ تعالیٰ نے اسپرچویلٹی کا مکلف نہیں بنایا، صرف انسان ہے کہ جس کا جسم ہے اور اس کی ذہانت ہے اور اس کے ایموشنز ہیں، مگر اس کے ساتھ اس کی ایک روحانیت ہے۔ روحانیت سے مراد یہ ہے کہ اس کا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ تو میں اور آپ رمضان شریف میں جب رات کو آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھیں تو اٹھ کے اس بات پر غور کریں کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ فرض کریں میری عمر 50 سال ہے تو 50 سال جو میرے اس دنیا میں نے سانس لیا، یہاں کے میں نے مادہ استعمال کیا، ہوا استعمال کی، اور میں نے یہاں کا پانی استعمال کیا اور خوراک استعمال کی اور یہاں کے وسائل استعمال کیے، ان ساروں کو استعمال کر کے واپس کیا دیا؟ اگر میں دنیا میں نہ پیدا ہوتا تو کون سی کمی تھی جو رہ گئی تھی؟ اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو پیچھے کیا کمی رہ جائے گی؟ اور اب میں موجود ہوں تو دنیا میں کیا فرق ہے؟ میرے خیال میں اسپرچویلٹی کی یہ ڈیفینیشن ہے، یعنی پرپز آف لائف، میں کیوں زندہ ہوں، میرے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ کیا میں جسٹ دنیا میں جیسے اور لوگ ہیں ان میں سے ایک لوگ ہوں اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو کسی کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، یا میرے ہونے سے دنیا میں کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ تو اس بات کا جائزہ لینا اور اس سلسلے میں کوئی کلیئر کانسیپٹ ہونا، یہ ہر اس دنیا میں پیدا ہونے والے کا بنیادی حق ہے۔ جس وقت میں اس دنیا سے جاؤں اس وقت یہ بات مجھے پکی پتہ ہو کہ یہ میرا مقصد تھا اور اس مقصد کے لیے میں اتنا کنٹریبیوٹ کر سکا۔ تو اس سلسلے میں بھی رمضان شریف میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے میں آپ سے شاید پتہ نہیں، میں نے بھی عرض کیا، آپ سے بہت ساری نشستیں ہو چکی ہیں، پتہ نہیں میں نے پہلے یہ بات آپ کو بتائی کہ نہیں بتائی، کہ جب بھی کبھی میں نے یہ سوال لوگوں سے یہ پوچھا ہے کہ آپ ذرا غور کر کے تو بتائیے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، تو مجھے تو اکثریت لوگوں کے چہرے دیکھے ہیں جو لٹک جاتے ہیں اور وہ بہت افسردہ ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر جتنی عمر جن کی زیادہ ہوتی ہے اتنے وہ بہت افسردہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ آپ کو بتایا ہوگا کہ ایک دفعہ ایک بہت ہی سینئر لوگوں کی محفل میں مجھے انہوں نے کی نوٹ سپیکر بلایا تھا، تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ بھئی میں آپ ذرا 1 منٹ کے لیے سوچ کے بتائیے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، تو ایک صاحب جن کی 70-72 سال عمر تھی وہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے میں نے تو کبھی اس بات پہ سوچا ہی نہیں۔ اور وہ بہت بڑے سرجن تھے، الومنائی کا فنکشن تھا، امریکہ سے آئے تھے، کہنے لگے کہ میرے پاس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے پاس نہ ہو، لیکن واقعی مجھے تو ابھی خیال آیا ہے کہ مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ تو رمضان شریف ہمیں ویسے تو ہر لمحہ ہی ہمیں یہ موقع پرووائڈ کرتا ہے، لیکن رمضان شریف میں ہم تھوڑا تفکر اور تدبر کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں میں کیوں زندہ ہوں، میرا کیا زندگی کا مقصد ہے، میننگز کیا ہیں، میری لائف میں میننگز کیا ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا میرا ایک رمضان شریف کے سلسلے میں گزارش تھی کہ یہ چاروں آسپیکٹس پر غور کر کے 1 شوال کو جب سورج یعنی جب رات کو وہ صبح کا جب سورج نکلے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں یہ لگے کہ اس رمضان میں تو بھائی ہم بہت امپروو کیا، ہماری صحت بھی اچھی ہو گئی، دیکھیں میرا ویٹ کتنا کم ہو گیا، یہ دیکھیں میری جو کمر میں درد تھا وہ ٹھیک ہو گیا، میں واک کرتا ہوں تو بڑا اچھا ہو گیا، دوسرا میری نیند کا پیٹرن بڑا اچھا ہے، بس میں لیٹتا ہوں تو فوراً سو جاتا ہوں اور صبح میں جلدی اٹھ کے اور اس کے بعد میں ٹائم نکال لیتا ہوں، اوہو کتنا اچھا ہوا، دیکھیں نا مجھے پتہ لگ گیا سورہ آل عمران میں کیا لکھا ہے، سورہ نساء کے بارے میں نے سنا تھا، واہ 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 مجھے کتنا اچھا پتہ لگا، مجھے تو زندگی کے بہت سارے آسپیکٹس کا اس سے پتہ لگا، تو بڑا اچھا ہوا۔ اور دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑا مجھے سب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ امی یا ابو آپ تو بہت ہی نرم ہو گئے ہیں، دیکھیں آپ کو غصہ ہی نہیں آتا، دیکھیں آپ تو ابھی چلاتے نہیں ہم پر، اور ہم آپ کے اگر آپ باس ہیں تو آپ کے سبارڈینیٹس نے کہنا شروع کر دیا پتہ نہیں اس رمضان میں سر کو باس کو کیا ہوا۔
بہت ہی یہ تو ان کا اخلاق اچھا ہو گیا. محلے والوں نے بھی کہنا شروع کر دیا, اور اینڈ میں ہم نے بھی اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ شکر ہے مجھے پتہ لگا کہ میں کیوں زندہ ہوں. آخر اب جتنی بھی زندگی میری بچی ہے میں کسی مقصد کے تحت گزاروں گا. تو یہ میری گزارشات ہیں. دعا کریں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. جب میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں نا تو مجھے اس بات کا اندیشہ اور خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ باتیں کہیں میری صرف زبان کے اوپر سے پھسل کے باہر نہ آ رہی ہوں, بلکہ یہ کچھ جس طرح آپ کے کانوں میں جا رہی ہیں تو میرے دل میں بھی تھوڑا سا رستہ بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو بھی توفیق دے.